کہ سنن ابن ماجہ کے اندر ابواب الازائی کے اندر ایک باب ہے، باب الازہیت ہی واجبۃ ام لا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر طاقت ہو، استطاعت ہو، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ ہماری مساجد کے قریب تک نہ آئے۔ ایک اعلیٰ درجے کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث، من وجد ساعتا فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دیا ہے قربانی کرنے کی پھر قربانی نہیں کرتا تو فلا یقربن مصلانا، برائے مہربانی ہماری عیدگاہ میں وہ نہ آئے۔ بڑی ڈانٹ پھٹکار ہے، اس لیے استطاعت رکھتے ہوئے قربانی ترک کر دینا یہ انسان کے لیے گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا کل اہل بیت اضحیۃ فی کل سنۃ، لوگوں یاد رکھو ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی ہر سال اللہ تعالی نے ضروری قرار دیا ہے۔ استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرنا ایک گناہ کا سبب اور موجب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام ایسے بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دیا ہے تو آپ قربانی ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابن ماجہ کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جو قربانی کی وسعت اور استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نماز کو نہ آئے۔ ایک عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے جو قربانی نہیں کرتا تو واجبیت نکلتی ہے، لیکن اس حدیث کا فہم صحابہ سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے کہا ہے، اتنی تاکید کی ہے۔ اور اگر کوئی وسعت کے باوجود قربانی نہ کر سکے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جسے قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ کے اوپر ہے وہ مائنس کر کے اتنا بچ رہا ہو، 52.5 تولے چاندی کے برابر بچ رہا ہو تو پھر آپ پر قربانی لازم ہے، ورنہ لازم نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس گنجائش ہو قربانی کرنے کی پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ میں کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو وعید ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس کے پاس گنجائش موجود ہو، جو صاحب نصاب ہو، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب بھی نہ آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کتنا غصہ ہے، اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس لیے قربانی ضرور کریں، جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ بالکل قربانی کو ترک نہ کرے، قربانی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو ابھی آپ نے اس 3 منٹ 5 سیکنڈ کے ویڈیو کے اندر مختلف مولوی حضرات سے سنا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں اس حدیث کو دلیل بنا کر کے کہ قربانی کرنا کچھ تو کہتے ہیں کہ واجب ہے، کچھ کہتے ہیں کہ استطاعت ہونے کے باوجود قربانی جو نہ کرے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈانٹ پھٹکار لگائی ہے۔ اسی طرح سے اس پر بہت سختی کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر مختلف مولوی حضرات کے باتوں سے سنا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث کی سند اصول حدیث اسماء الرجال کے میزان پر
صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو آئیے ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے بارے میں وضاحت کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یعنی اس کی بات کی، اس کی خبر کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. تو جانچ پڑتال کرنے کا، تحقیق کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر ایمان والے کو. اور جو جانچ پڑتال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ کسی محقق عالم سے سوال کریں کہ وہ متقدمین محدثین کے اصول کے مطابق سند کے بارے میں وضاحت کرے، کیا اس کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو آئیے ہم اس حدیث کے بارے میں دیکھتے ہیں، جو کہ مختلف کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جیسا کہ ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کی طاقت یعنی روپیہ پیسہ مال و دولت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے. دیکھیے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3123 ہے. تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 13938 ہے. مصباح جزاز کے اندر حدیث نمبر 1084 ہے. اسی طرح سے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 24 حدیث نمبر 8273 ہے. اور بھی یہ حدیث جو ہے کتب حدیث کے اندر موجود ہے. اس حدیث کو امام حاکم نے اور حافظ ذہبی نے اور محقق محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ایک شاگرد حافظ ندیم ظہیر صاحب نے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے وغیرہ نے اس کی سند کو حسن صحیح کہا ہے. لیکن ان لوگوں کا اس حدیث کی سند کو حسن کہنا، صحیح کہنا اصول حدیث اسماء الرجال کے روح سے معتبر نہیں ہے. آئیے ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں کہ کیا اس کی سند صحیح ہے، حسن ہے یا حسن اور صحیح نہیں ہے. تو اسی طرح سے دوسری طرف اس حدیث کی سند کو ضعیف کہنے والے محدث شعیب ارنوت ہیں، جنہوں نے مسند احمد کی، سنن ابن ماجہ کی، سنن اربع کی تحقیق اور تخریج کی ہے نئے سرے سے. تو اس حدیث کو محدث شعیب ارنوت اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متقدمین محدثین میں سے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری ہیں جو کہ محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. ان لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف اور منکر قرار دیا ہے، اور اس میں علت کیا ہے وہ ہم آگے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کے اندر خامی کیا ہے. حافظ محدث زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، مقالات ان کی کتاب ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 پر، کہتے ہیں کہ اس میں راوی عبداللہ بن ایاس المصری مختلفی راوی ہے، جن پر بڑے بڑے علماء نے جرح کی ہے. محقق حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 2013 عیسوی میں ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر، عبداللہ بن ایاس کے اوپر بڑے بڑے علماء نے جرح کی ہے، اور کہتے ہیں کہ جمہور یعنی زیادہ تر علماء نے ان کی توثیق کی ہے. تقریباً 5 اور 6 کا مقابلہ ہے، یعنی 6 اس کو شکہ کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، اعتبار کے لائق کہتے ہیں،
تو 5 جو ہے ان کو ضعیف کہتے ہیں، کمزور کہتے ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے خلاصہ کرتے ہیں کہ زیادہ تر محدثینوں نے راوی عبداللہ بن ایاس پر جرح کی ہے یا تعدیل کی ہے، سکہ مانا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ متقدمین محدثین میں سے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ایاس المصری کو ضعیف قرار دیتے ہیں، جیسا کہ جامع الجرح و تعدیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 کے اندر نمبر ہے 2263۔ اسی طرح سے دیوان الجوفا والمتروکین کے اندر صفحہ نمبر 224 اور نمبر ہے 2258۔ دیوان الجوفا یہ حافظ ذہبی کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے سوالات الازری کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ ورقہ نمبر 15 پر دیکھ سکتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ متقدمین محدثین میں سے ہیں، ان کی وفات جو ہے 275 ہجری ہے، یہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 2 امام نسائی ہیں، جن کے سنہ وفات 303 ہجری ہے، انہوں نے بھی عبداللہ بن ایاس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے نسائی فی جرح و تعدیل صفحہ نمبر 2214 کے اندر نمبر ہے 161۔ اسی طرح سے تہذیب الکمال جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 411 اور میزان الاعتدال کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 470 پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 امام ابن ابی حاتم الرازی، جن کی سنہ وفات 277 ہجری ہے، یہ متقدمین محدثین میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پختہ راوی نہیں ہے، قوی راوی نہیں ہے، یعنی منکر روایت بیان کر دیتا ہے اور ابن اللہیہ کے قریب تر ہے، یعنی ابن اللہیہ جس طرح ضعیف راوی ہے اسی کے قریب تر، یعنی یہ بھی ضعیف راوی ہے۔ دیکھیے الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 126 پر، اسی طرح سے تہذیب الکمال جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 411 پر۔ نمبر 4 چوتھے محدث امام ابن حزم، جن کی سنہ وفات 456 ہجری ہے، انہوں نے کہا عبداللہ بن ایاس کے بارے میں کہ یہ ثقہ نہیں ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ دیکھیے المحلہ بالآثار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 8 پر۔ نمبر 5 امام ابن یونس، جن کی سنہ وفات 347 ہجری ہے، ان کا قول موجود ہے کہ یہ اس راوی کو عبداللہ بن ایاس کو منکر الحدیث قرار دیتے ہیں۔ تہذیب التہذیب کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 351 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اکمل ابن معقولہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 72 میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر نمبر ہے 866۔ اسی طرح سے اکمل مغلطائی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305 میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 محدث امام ابن مسقال، جن کی سنہ وفات 578 ہجری ہے، انہوں نے عبداللہ بن ایاس المصری کو متروک و منکر کہا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 7 محدث امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کو ضعیف کہا ہے۔ دیکھیے الفروسیہ لابن القیم صفحہ نمبر 200۔ اسی طرح سے نمبر 8 محدث شعیب ارناوت نے عبداللہ بن ایاس کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا کہ اس میں اضطراب ہے۔ دیکھیے مسند احمد کی تخریج اور تحقیق کر کے انہوں نے لکھا ہے، حدیث نمبر 8273 کے تحت 8273 کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس راوی کے بارے میں کہا کہ عبداللہ بن ایاس جو ہے ضعیف راوی ہے اور اس کے اندر
اضطراب ہے. ان میں سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو 8 محدثین ہیں جنہوں نے عبداللہ بن ایاس کے اوپر جرح کی ہے، کہا جاتا ہے حافظ جبیر علی زئی رحمۃ اللہ وغیرہ کی طرف سے کہ ان میں سے کچھ محدثینوں کی جرح غیر ثابت ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ جبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ السمانہ الحدیث کے اندر نمبر ہے 95 اور صفحہ نمبر ہے 88 پر. یہ لکھتے ہیں کہ ابو حفص عبداللہ بن ایاس پر ابن یونس المصری کی جرح، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ منکر الحدیث ہے، یہ باسند صحیح ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے امام ابو داؤد کی جرح کے بارے میں کہا کہ یہ بھی جرح امام ابو داؤد کا باسند صحیح ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے امام نسائی کے بارے میں لکھا کہ امام نسائی کی جرح جو ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن ایاس کو ضعیف کہا ہے، یہ بھی باسند صحیح ثابت نہیں ہے. اب باقی رہا ابو حاتم الرازی اور امام ابن حزم کی جرح، تو اس پر انہوں نے کوئی وجاہت نہیں کی. پھر آگے لکھتے ہیں اس راوی کی تعدیل کے بارے میں. امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1674 اور اسی طرح سے 4250 میں راوی عبداللہ بن ایاس القدبانی المصری سے شواہد میں روایت لی ہے. کہتے ہیں حافظ جبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کہ شواہد میں عبداللہ بن ایاس المصری سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر روایت لی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ شواہد میں ضعیف راوی سے روایت لینے سے وہ راوی شقہ معتبر نہیں ہو جاتا بلکہ ضعیف ہی رہتا ہے، اور یہ روایت اس راوی کی وجہ سے صحیح نہیں ہے بلکہ دوسرے طرق سے دیگر روایت صحیح ہونے کے بنا پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ایاس سے روایت لی ہے. دوسری روایت آئی ہوئی کہ بنا پر عبداللہ بن ایاس سے انہوں نے روایت لی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1866 ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3299 ہے، 3304 ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 3845 ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی سے روایت شواہد میں لی ہے، اصول میں نہیں لی ہے. پتہ چلا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ایاس سے جو روایت لی ہے، وہ جو روایت ہے عبداللہ بن ایاس کی، وہی روایت دوسرے راوی سے صحیح سند کے ساتھ دوسرے طرق سے آئی ہوئی جو روایت ہے، اس کے بنا پر انہوں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ایاس سے روایت لی ہے. پتہ چلا کہ اصول میں انہوں نے اس سے روایت نہیں لی ہے. اور یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن ایاس کی، یہی حدیث دوسرے طرق سے دوسرے راوی سے، جس کے اندر عبداللہ بن ایاس نہیں ہے، اس کی جگہ پر دوسرے راوی ہیں، لیکن وہ حدیث دوسری ہے، دوسرے الفاظ کے ساتھ وہ حدیث ہے، اس کا متن دوسرا ہے. تو اس کو آپ شواہد میں پیش کرنا یہ درست اور معتبر نہیں ہے. اگر یہی حدیث اسی الفاظ کے ساتھ اگر ہوتی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ حدیث جو عبداللہ بن ایاس صحیح مسلم کے اندر ہے، عبداللہ بن ایاس سے، وہ حدیث کے الفاظ متن ہی دوسرے ہیں. وہ ایسی حدیثیں نہیں ہیں جو سنن ابن ماجہ کے الفاظ کے ساتھ سنن ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہیں، بلکہ وہ حدیثیں دوسری ہیں جو کہ دوسرے طرق سے دوسرے راوی سے وہ حدیثیں صحیح ہیں. اس بنا پر انہوں نے شواہد میں لی ہیں، لیکن اصول میں انہوں نے عبداللہ بن ایاس سے روایت نہیں لی ہے. اس کے بعد امام ابن حبان نے اس راوی کی توثیق اپنی کتاب الشقاق جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 51 پر، نمبر ہے 8962، اور الموارد کے اندر حدیث نمبر 2551 میں کہا کہ من شقاق، یہ اہل مصر یعنی یہ مصر والوں میں سے، مصر والے شقاق میں سے ہیں. مشاہر
उलमा अमसाक के अंदर नंबर है 1516। तो देखिए इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह की तौसीक तमाम मुहक्किक जानते हैं कि उनकी अकेले की तौसीक किसी रावी के बारे में मोतबर नहीं होती जब तक कि दूसरे मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन में से जो कि मुतसाहिल ना हो वो अगर तौसीक पेश करते हैं तो फिर उसके तहत जो है कहा जा सकता है कि इमाम हाकिम का अकेले का कौल नहीं है तौसीक का, बल्कि मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन में से और भी दीगर मुहद्दिसीन के अकवाल हैं इस बारे में, लिहाजा इनकी ये बात सही है। तो अकेले इमाम इब्न हिब्बान की तौसीक मोतबर नहीं होती है उसूल हदीस के रूह से, और ये मुताखरीन में से हैं। इमाम इब्न हिब्बान जो है मुताखरीन में से हैं, मुतकद्दिमीन में से नहीं है। इसके बाद हाफिज ज़हबी का एक कौल इस रावी के बारे में पेश करते हैं कि उन्होंने कहा सियर इलामुन नुबला के अंदर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 333 में, इसी तरह से उसके अंदर नंबर है 333 और 334 के अंदर नंबर है 118 कि अब्दुल्ला बिन अय्यास सदूक यानी एतबार के लायक है। तो इसका जवाब यह है कि अगर आप इनकी ये बात को सही मानते हुए इस रावी को सदूक साबित करते हैं तो हाफिज ज़हबी की वो बात भी मानिए जो इसके अगले सफा नंबर 334 पर लिखा है कि अबू दाऊद और निसाई ने इस रावी को ज़ईफ कहा है। इमाम अबू हातिम और राजी का कौल नकल करते हैं कि उन्होंने कहा यह रावी सदूक है लेकिन पुख्ता नहीं है, यानी बकौल गुलाम मुस्तफा जहीर अमनपुरी साहब के कि ये रावी मुनकर रवायत बयान कर देता है। और कहा अबू हातिम राजी ने कि ये रावी इब्नुल लहिया जिस तरह से वो ज़ईफ रावी है उसके करीब तर है, यानी ये भी ज़ईफ है। और अहले मुहक्किक इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अब्दुल्ला इब्नुल लहिया को मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन ने ज़ईफुल हदीस मुजतरबुल हदीस करार दिया है। इसी तरह से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसकी हदीस हुज्जत नहीं है। पता चला कि अब्दुल्ला बिन अय्यास भी इसी की तरह ज़ईफुल हदीस है, जैसा कि अबू हातिम राजी ने इशारा किया है कि सदूक तो है लेकिन पुख्ता नहीं है, कवि नहीं है। जबकि उसूल हदीस में उस रावी से रवायत लेना है जो पुख्ता हो, शका हो, मुदल्लिस ना हो। अगर मुदल्लिस हो तो बुखारी और मुस्लिम के अलावा अगर रवायत बयान करे कुतुब हदीस के अंदर तो समा पर महमूल हो, समा की शराहत हो, अन से रवायत बयान न कर रहा हो। मुदल्लिस रावी अगर अन से रवायत बयान करे तो उस वक्त तक वो रवायत मोतबर नहीं होती है जब तक कि समा की शराहत दूसरे तुरुक से न हो जाए। इसी तरह से हाफिज ज़हबी का इस रावी को सदूक कहना तो साबित हो सकता है लेकिन हदीस में वो ज़ईफ है। इसके बाद लिखते हैं जुबैर अली जी रहमतुल्लाह अलैह कि इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 422, हदीस नंबर 3468, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 483, हदीस नंबर 83 यानी 8346 और 7565 में इस रावी की दिगर रवायत को सही कहा है। तो अहले मुहक्किक जो है इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इमाम हाकिम मुताखरीन मुहद्दिसीन में से हैं और मुतसाहिल में से हैं, ये मुतसाहिलीन मुहद्दिसीन में से हैं। ये भी अगर किसी रावी के बारे में तौसीक पेश करें तो या किसी रवायत को सही कहें तो इनकी भी बात मोतबर नहीं होती है जब तक कि कोई मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन में से उस हदीस को सही न कहे या उस रावी को सिकाह न कहे। और इस रावी जैसा कि जानते हैं कि इमाम इब्न हिब्बान और इमाम हाकिम मजहूल हाल रावियों की रवायत को लेकर भी उस रवायत को सही कह देते हैं। तो इनकी अकेले की ये बात जो है मोतबर नहीं है उसूल हदीस के रूप से। और इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अब्दुल्ला बिन अय्यास की दिगर रवायत को लिखकर सही कहने से ये रावी शिकह नहीं साबित हो सकता। खुद इन हदीसों की तहकीक करके
جو امام حاکم حدیثیں لائے ہیں عبداللہ بن ایاس کی، ان حدیثوں کی تحقیق کر کے حافظ ذہبی التلخیص کے اندر ان حدیثوں کی تحقیق کر کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 437 حدیث نمبر 8346 کے تحت اس راوی کے بارے میں حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ ابو داؤد و نسائی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے بعد حافظ جبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابی عوانہ کی کتاب مسند ابی عوانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 حدیث نمبر 3151 اور اسی طرح سے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 حدیث نمبر 5867 کے اندر صفحہ نمبر 401 حدیث نمبر 7095 میں عبداللہ بن ایاس سے روایت لی ہے۔ ان کا کہنا ہے حافظ جبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ امام ابو عوانہ نے اپنی کتاب مسند ابی عوانہ کے اندر عبداللہ بن ایاس سے روایت لی ہے، دیگر روایت، یہ روایت نہیں سنن ابن ماجہ والی بلکہ دیگر روایت انہوں نے ان سے لی ہے۔ لیکن لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ابو عوانہ نے اس کو صحیح کہا ہو یا عبداللہ بن ایاس کو ثقہ قرار دیا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے امام ابو عوانہ نے روایت لی ہے لیکن عبداللہ بن ایاس کو ثقہ نہیں کہا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ اس راوی سے روایت امام مسلم نے لی ہے، اور امام ابن حبان نے الثقات میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 380 میں ذکر کی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی سے روایت دوسرے ترک سے آئی ہوئی صحیح سند سے حدیث کے بنا پر روایت لی ہے۔ اصول حدیث کے اعتبار سے روایت انہوں نے عبداللہ بن ایاس سے نہیں لی ہے، اور ان کی توثیق بھی معتبر نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ امام ابو عوانہ سے اس راوی کی توثیق ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد حافظ جبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد ندیم ظہیر صاحب نور الحدیث صفحہ نمبر 11 پر لکھتے ہیں، حافظ جبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں پر نقل کرتے ہیں ان کے شاگرد ندیم ظہیر صاحب نور الحدیث صفحہ نمبر 11 پر لکھتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر نے اس راوی کی روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کلہم ثقات، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، تفسیر ابن کثیر سورہ حج آیت نمبر 37 کے تحت۔ تو اس کا جواب ہے کہ اسی کی تفسیر میں ابن کثیر نے یہ قول بھی نقل کی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو منکر بتایا ہے، جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث کو لانے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں آگے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو منکر بتایا ہے۔ پتہ چلا کہ متقدمین محدثین کے جرح کے مقابلے میں کچھ متاخرین کی توثیق بے وزن ہے اور اسی طرح سے غیر معتبر ہے، یعنی معتبر نہیں ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ ابو ایاس راوی کو صدوق کہتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ صدوق کے ساتھ ساتھ غلط بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں التقریب کے اندر نمبر ہے 3522۔ اسی طرح سے آگے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں حافظ ندیم ظہیر صاحب کہ انہوں نے ابو ایاس کے بارے میں کہا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ متقدمین محدثین میں سے ہیں، لیکن انہوں نے عبداللہ بن ایاس المصری کے بارے میں کہا ہے یا الکوفی کے بارے میں کہا ہے یا المدنی کے بارے میں کہا ہے، یعنی نسب انہوں نے نہیں کنفرم بتایا ہے کہ عبداللہ بن ایاس سے مراد کون ہے۔ اگر وہ لکھ دیتے اس کا نسب کہ یہ مصری ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ وہی راوی ہے، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں دیا کہ عبداللہ بن ایاس یہ مصری ہے، بلکہ صرف عبداللہ بن ایاس انہوں نے کہا ہے۔ اسی طرح سے آپ ان کے قول کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں من کلامی ابی زکریا یحییٰ بن معین صفحہ نمبر 65۔
یہاں پر ان کا قول تو موجود ہے، لیکن عبداللہ بن ایاس المصری ہے، کوفی ہے، مدنی ہے، کون ہے، اس کے بارے میں انہوں نے نسب کا ذکر نہیں کیا ہے. لہذا یہ مبہم تعبیر ہے، یہ مبہم تعبیر معتبر نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی خلاصہ نہ ہو کہ ہاں یہ واقعی میں یہی راوی ہے. آخری بات، ندیم ظہیر صاحب نور الحدیث صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں، حافظ ابن یونس المصری اس راوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ابو ایاس کو ثقات میں سے کہا ہے. التوحید لابن مندہ صفحہ نمبر 164 پر دیکھ سکتے ہیں. اور لکھتے ہیں کہ حافظ جبیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابن یونس نے اس راوی کو جو منکر الحدیث کہا ہے وہ قول باسند صحیح ثابت نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ جو تعدیل آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو یونس نے ابو ایاس کو ثقات میں ذکر کیا ہے، اس کی سند پیش کریں. دوسری بات یہ کہ ابو یونس جو ہے یہ متاخرین میں سے ہیں، متقدمین میں سے نہیں ہیں، لہذا ان کی بات معتبر کب ہوگی؟ جب یہ کسی متقدمین محدثین کے قول کے تحت اپنی بات کو پیش کرتے. تو انہوں نے متقدمین محدثین کا قول کوئی پیش نہیں کیا، یہ متاخرین میں سے ہیں، لہذا ان کی بات معتبر نہیں ہے. اسی طرح سے خلاصہ کلام یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں کہ عبداللہ بن ایاس راوی صدوق تو ہے لیکن حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے، جیسا کہ ابو حاتم الرازی متقدمین محدثین میں سے ہیں، انہوں نے کہا صدوق تو ہے لیکن ابن اللہیہ راوی جو کہ متقدمین محدثین جمہور کے نزدیک ضعیف راوی ہے، اس کے قریب تر ہے. تو پتہ چلا کہ ابن اللہیہ ضعیف الحدیث راوی ہے، مضطرب الحدیث راوی ہے، لہذا یہ بھی راوی عبداللہ بن ایاس المصری یہ بھی اسی کے قریب تر ضعیف راوی ہے اور مضطرب الحدیث راوی ہے. اس راوی کی اس حدیث کو پیش کرنا یہ معتبر اور صحیح نہیں ہے ہماری تحقیق کے مطابق. واللہ عالم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح سے اس حدیث کو دلیل بنا کر کے یہ ثابت کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، کہا جائے اس کے اوپر یہ فتویٰ لگایا جائے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھ کر کے قربانی نہ کرے وہ گنہگار ہے. اسی طرح سے یہ کہا جائے کہ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پھٹکار لگائی ہے، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہو گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہو گے کہ وہ لوگ کبھی کبھار قربانی نہیں کرتے تھے. اس لیے نہیں کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ کہیں لوگ اڑوس پڑوس والے یہ نہ سمجھ لیں کہ قربانی کرنا واجب ہے. پتا چلا کہ قربانی کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود، مال و دولت رکھنے کے باوجود اگر نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. اگر گنہگار کہیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ اپنے فتوے کے جد میں شامل کریں گے. لہذا قربانی کرنا یہ سنت ہے، کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اجر و ثواب سے محروم رہیں گے، اجر و ثواب نہیں ملے گا. لیکن اس کو گنہگار ٹھہرانا یہ کسی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے احناف بھائی کہتے ہیں کہ جو قربانی کی استطاعت رکھے قربانی نہ کرے تو پھر وہ گنہگار ہے. اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جو صاحب زکات ہے، جو صاحب نصاب ہے، زکات کا اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. تو یہ بھی کوئی اصول حدیث کے روح سے ثابت نہیں ہے. لہذا اس اصول کو فٹ کر کے یہ کہنا کہ جو صاحب نصاب ہے زکات دینے بھر جو نصاب رکھتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے قربانی کرنا، یہ اصول جو ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رہی بات کہ اس حدیث کو پیش کرنا، تو میں یہی کہوں گا کہ اس حدیث کو پیش نہ کیا جائے. اگر پیش کیا جائے تو اس کی حقیقت بتلا دی جائے کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، کیونکہ عبداللہ بن ایاس کو متقدمین محدثین ابو حاتم الرازی نے یہ کہا ہے کہ ابن اللہیہ
جس طرح سے ضعیف راوی ہے متقدمین محدثین کے نزدیک اسی کے قریب تر انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ صدوق تو ہے، لیکن جس طرح سے وہ قریب تر ہے، جس طرح سے وہ ضعیف الحدیث ہے، مضطرب الحدیث ہے، اسی کے قریب تر یہ بھی راوی ہے۔ تو میرے یہ دوست اور بھائی عبداللہ بن اجاز یہ ضعیف راوی ہے متقدمین محدثین کے نزدیک، لہذا اس کی یہ حدیث پیش کرنے سے بچے۔